اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے دو الفاظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. نمبر ایک سبجیکٹ، یعنی وہ چیز کیا ہے کہ جس کے بارے میں معلوم کیا جا رہا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. پھر اس کے علاوہ دوسری چیز ہے کہ وہ چیز اگر سمجھ میں آ جائے کہ وہ چیز کیا ہے تو اس کے بارے میں پھر پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے. اب میں پہلی بات آپ کے سامنے ذرا پیش کرتا ہوں. مثلا سبجیکٹ ہے، کوئی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، تو پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا، اور یہ معلوم عام لوگوں سے کرنا پڑے گا. مجتہد سے معلوم نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اگر مجتہد سے معلوم کیا بھی جائے تو اس سلسلے میں مجتہد کو ایک عام آدمی فرض کرنا چاہیے. مثلا عام طور پر مارکیٹ میں ایک چیز بکتی ہے جس کا نام ہے آب جو. سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آب جو حرام ہے یا حلال ہے؟ بجائے اس کے کہ مجتہد سے ہم براہ راست آب جو کے بارے میں پوچھیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، مجتہد الٹا ہم سے سوال کرے گا، یہ بتائیے کہ آب جو چیز کیا ہے، کیا یہ شراب ہے یا شراب نہیں ہے، یعنی بیئر ہے یا بیئر نہیں ہے. اگر یہ طے ہو جائے کہ یہ بیئر ہے، شراب ہے، تو مجتہد کا پھر حکم ہوگا، اور مجتہد اللہ کا حکم بتائے گا کہ یہ حرام ہے. اور ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ شراب نہیں ہے، تو مجتہد اللہ کا حکم بتائے گا کہ پھر یہ حرام نہیں ہے. ایسی معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو پہلے سمجھنا پڑتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مجتہد کے سامنے بھی اس کی تفصیل پیش کرنا پڑتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے. پھر اس کے بعد مجتہد بتاتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ کا کیا حکم ہے. مثلا آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر خواتین بہت ہی ہلکا میک اپ کریں، اتنا ہلکا میک اپ کہ جس کے بعد پتہ ہی نہ چلے کہ انہوں نے کوئی میک اپ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے. مثلا آئی بروز بنوانے کا کام کیا انہوں نے، فیشل لگانے کا کام کیا انہوں نے، باقی اور چہرے پہ کچھ بھی نہیں لگایا، اور بالکل صاف ستھرا چہرہ ہے، تو ایسی صورت میں آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ کھلا رکھنا چاہیں تو کھلا رکھ سکتی ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ لائٹ میک اپ کے بعد عورت اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے. لیکن اگر اس نے زیادہ میک اپ کر دیا ہے، ہیوی میک اپ کر دیا ہے، تو اس کو اپنا چہرہ چھپانا پڑے گا احتیاط واجب کے طور پر. لیکن یہ طے کرنا کہ یہ لائٹ میک اپ ہے یا ہیوی میک اپ ہے، یہ مجتہد کا کام نہیں ہوتا ہے. یہ عام طور پر لوگ بتاتے ہیں کہ اس عورت نے جو میک اپ کیا ہے یہ لائٹ میک اپ ہے یا لائٹ میک اپ نہیں ہے. اگر لائٹ میک اپ ہوگا تو پھر مجتہد اللہ کا حکم بتائے گا کہ اس سلسلے میں عورت کے لیے نامحرم مردوں کے سامنے بھی چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے. اور اگر وہ ہیوی میک اپ مان لیا گیا، جیسے خواتین عام طور پر شادی یا شادی جیسی دوسری تقاریب میں جاتے وقت میک اپ کرتی ہیں، اگر وہ ہیوی میک اپ قسم کا ہے تو پھر آیت اللہ سیستانی فتویٰ دیں گے کہ احتیاط واجب ہے کہ اب چہرہ چھپانا پڑے گا. چنانچہ یہ طے کرنا کہ لائٹ میک اپ ہے یا ہیوی میک اپ ہے، یہ مجتہد کا کام نہیں ہوتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے سبجیکٹ. اس کو پہلے ڈیفائن کر کے پھر مجتہد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے بسا اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ داڑھی رکھی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں رکھی ہے، نہیں تمہاری داڑھی نہیں ہے. تو اب اس کا طریقہ کار لوگوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ 40 قدم سے جو نظر آئے تو وہ داڑھی ہوگی، ورنہ داڑھی نہیں ہوگی. یا 7 قدم سے نظر آنا ضروری ہے، اگر 7 قدم سے بھی داڑھی نظر نہیں آ رہی تو وہ داڑھی نہیں ہوگی. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ 40 قدم کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی 7 قدم کی کوئی ویلیو ہے. اصل یہ ہے کہ داڑھی رکھی ہے یا نہیں رکھی ہے، اس کا تعین لوگ کریں گے، اور جن جن چیزوں کا تعین لوگ کرتے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عرف سے پوچھا جائے، عرف عام لوگوں سے پوچھا جائے. چنانچہ عرف بہت ساری چیزوں کو طے کرتا ہے، اور عرف بہت ساری چیزوں کو طے کرنے کے بعد پھر مجتہد کے سامنے وہ سبجیکٹ پیش کرتا ہے کہ یہ ہے وہ چیز. لہذا اگر عرف بذات خود یہ طے کر دے 40 قدم والی داڑھی نہیں، 7 قدم والی داڑھی نہیں، بس لوگ یہ کہیں کہ اس نے داڑھی رکھی ہے، تو مجتہد کہیں گے کہ اس نے اسلام کے ایک حکم پر عمل کیا ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ لوگ یہ کہیں کہ اس نے داڑھی نہیں رکھی ہے، مجتہد نہیں بتائیں گے کہ یہ جو اس نے رکھی ہے یہ داڑھی ہے یا داڑھی نہیں ہے. یہ عرف کا کام ہے، یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ طے کریں کہ اس نے داڑھی رکھی یا نہیں رکھی.
اور اگر فرض کریں کہ لوگ یہ کہیں کہ داڑھی نہیں رکھی، نہیں اس کی تو فقط شیو بڑی ہوئی ہے، تو مجتہد کا اس سلسلے میں فتویٰ یہ ہوگا کہ احتیاط واجب ہے کہ داڑھی منڈوانا حرام ہے، لہذا اگر کسی کی شیو بڑی بھی ہے تو یہی کہا جائے گا کہ وہ ایک حرام کام کر رہا ہے احتیاط واجب کی بنا پر۔ تو دو باتیں ہیں جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، ایک وہ کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے، اور سبجیکٹ ہمیشہ عرف طے کرتا ہے، عام لوگ طے کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کا حکم مجتہد بتاتا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ چنانچہ جب یہ ہم طے کر لیں تو اس کے بعد ہی مجتہد سے سوال کرنا چاہیے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس لیے کہ مجتہد کا کام فقط حلال و حرام بتانا یا جائز و ناجائز بتانا ہے۔ چند مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر وہ سبجیکٹ بھی بتاتا ہے کہ سبجیکٹ کیا ہے، ورنہ عام حالات میں وہ سبجیکٹ نہیں بتاتا ہے۔ سبجیکٹ لوگوں کی طے کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے عرف۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد